الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ آیت الکرسی کے فضائل۔ آیت الکرسی کے فضائل انشاءاللہ الرحمن ہم سماعت فرمائیں گے۔ نیت کر لیں انشاءاللہ الرحمن، اگر یاد ہے تو اس کے فضائل سن کر انشاءاللہ الرحمن یاد رکھیں گے اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ اور اگر کسی کو آیت الکرسی یاد نہیں، وہ نیت کر لے انشاءاللہ الرحمن، آج کے فوراً بعد ہی انشاءاللہ الرحمن آیت الکرسی یاد کرنا شروع کر دیں گے، تاکہ آیت الکرسی کی جو فضائل برکات حدیث پاک میں آئے ہیں وہ اس کی خوب برکتیں حاصل کر سکے۔ تھوڑی تھوڑی کر کے یاد کریں گے تو انشاءاللہ 2 4 5 7 10 دن 12 دن کے اندر انشاءاللہ الرحمن یاد ہو جائے گی۔ کوشش کریں گے جہاں ہم دنیا کے دیگر کام سیکھ جاتے ہیں تو انشاءاللہ الرحمن آیت الکرسی بھی سیکھ جائیں گے۔ آئیے پہلے اس کی انشاءاللہ فضائل سنتے ہیں، ایمان تازہ ہوگا اور پڑھنے کا ذہن بھی بنے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو بھی آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث شریف میں ہے کہ یہ آیت قرآن مجید کی آیتوں میں بہت ہی عظمت والی آیت ہے۔ حضرت سیدنا ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو منذر، کیا تمہیں معلوم ہے قرآن پاک کی جو آیتیں تمہیں یاد ہیں ان میں کون سی آیت عظیم ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اے ابو منذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ ایک روایت میں ہے، سورۃ البقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، وہ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، شیطان کو گھر سے بھگانے کا نسخہ ہمیں مل گیا کہ جو بندہ اپنے گھر میں آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا تو انشاءاللہ الرحمن شیطان اس کے گھر سے بھاگ جائے گا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا۔ اور جو کوئی رات کو سوتے وقت اسے پڑھے گا وہ اس کے پڑوسی اور اس کے آس پاس کے دوسرے گھر والے شیطان اور چور سے محفوظ رہیں گے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کتنی زبردست حدیث پاک ہے کہ جو بندہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا ہوگا انشاءاللہ الرحمن مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ دیا کریں انشاءاللہ، کتنی پیاری برکت ہے کہ مرتے ہی وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور چوری سے محفوظ رہنے کا بھی ہمیں وظیفہ مل گیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ رات کے وقت سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے گا اس کا گھر بھی چوری سے محفوظ رہے گا، اس کے ہمسایوں کے گھر بھی انشاءاللہ الرحمن اس آیت الکرسی کی برکت سے چوری سے محفوظ رہیں گے۔ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کو مزید کیا کیا برکتیں حاصل ہوں گی، آئیے سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا، وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ وہ شیطان
اور جن کی تمام شرارتوں سے محفوظ رہے گا۔ تو سبحان اللہ، آج کل جنات، اثرات اور اسیب کے مرض میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، تو کیا ہی اچھا جو محفوظ ہیں انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس وظیفے پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو مرتے جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا ہوگا تو وہ جنات سے اور شیاطین سے اور انشاءاللہ ان کے جتنے بھی وار ہیں، شرارتوں سے وہ بندہ محفوظ رہے گا۔ مزید ارشاد فرمایا اگر محتاج ہوگا تو چند دنوں میں اس کی محتاجی اور غریبی دور ہو جائے گی۔ غریبوں، تمہیں ہم سب کو بھی چاہیے، جتنے بھی غریب ہیں، حقیقی غریب تو وہی جو نیکیوں میں غریب ہے۔ چلے اگر ظاہری طور پر مال کی کمی کی وجہ سے کوئی غریب ہے تو اس کے پاس بھی کتنا پیارا نسخہ ہے۔ نمبر 1 تو سب سے پہلے تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کریں، 5 نمازوں کی پابندی کریں، اور 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ وہ آیت الکرسی فرضوں کے بعد پڑھنے کی بھی پابندی کریں۔ انشاءاللہ الرحمن محتاجی بھی دور ہو جائے گی اور غریبی بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ الرحمن۔ جو شخص صبح و شام اور بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں یعنی خالدون تک پڑھے گا، وہ چوری، غرق، آبی اور جلے سے محفوظ رہے گا۔ کتنا پیارا وظیفہ یار، آیت الکرسی بندہ اگر سونے سے پہلے پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کو یہ ساری برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ اگر سارے مکان میں کسی اونچی جگہ پر لکھ کر اس کا کتبہ آویزہ کر دیا جائے تو انشاءاللہ الرحمن اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا، بلکہ روزی میں برکت اور اضافہ ہوگا اور اس مکان میں کبھی چور نہ آ سکے گا۔ تو الحمدللہ کتنے پیارے ہمیں یہ وظیفے مل رہے ہیں آیت الکرسی کی برکت سے الحمدللہ۔ تو نیت فرما لیں انشاءاللہ، جن کو یاد ہے مرحبا، ان کو بھی چاہیے کسی قاری صاحب کو ایک مرتبہ وہ سنا لیں تاکہ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ الرحمن، اور صحیح تلاوت بھی وہ کر پائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ الرحمن 5 نمازوں کی پابندی بھی کریں گے اور ہر نماز کے انشاءاللہ فرضوں کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت بھی کر لیا کریں گے، اور انشاءاللہ الرحمن رات کو سونے سے پہلے بھی اس کی تلاوت کیا کریں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو خوب آیت الکرسی کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ خود اگر جن کو یاد ہے تو وہ ثواب کے نیت سے، جن کو نہیں آتی ان کو یاد بھی کروائیں گے۔ اللہ پاک انشاءاللہ الرحمن ہمیں اس کی بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اگر ہم نے ان کو صحیح معنوں میں یاد کروا دی، جب تک وہ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ ہمیں بھی اس کی برکتیں حاصل ہوتی رہیں گی۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور یہ آیات الکرسی جو ہے اس کا بھی خوب ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔